قاسم علی فاؤنڈیشن میں ملک کے نامور مصنف محمد نوید مرزا کی نئی کتاب پر یقین قیادت کی تقریب رونمائی کا اہتمام کیا گیا۔ ایک کامیاب ریاست کے قائد کو کیسا ہونا چاہیے اور اس کا ملک کن اصولوں پر عمل کر کے دنیا کے بہترین اور کامیاب ممالک میں شامل ہو سکتا ہے، یہی اس کتاب کا اصل موضوع ہے۔ تقریب میں شعبہ ادب و ثقافت سے تعلق رکھنے والی نامور شخصیات حسیب بیگ، اجمل شاہ دین، سلمان عابد، اعجاز خان، امین حفیظ، قاسم علی شاہ، رانا عادل و صاحب کتاب نے خطاب کیا۔ سوشل میڈیا کے زمانے میں آج بھی ہمیں ان لوگوں کا شکریہ ادا کرنا چاہیے جو آپ کو کسی اچھے شخص سے متعارف کروائیں، کسی اچھی کتاب سے متعارف کروائیں، کسی اچھے فلسفے سے متعارف کروائیں، کسی اچھے نظریے سے متعارف کروائیں، کسی اچھی جگہ سے متعارف کروائیں، کیونکہ لاہور اور گجرانوالہ کی گڈ لک ہے کہ اچھے کھانے سے یہ صدیوں سے متعارف ہے۔ بٹ کڑھائی کو کون نہیں جانتا، ہریسے کو کون نہیں جانتا، بشیر دارالماہی سے کون واقف نہیں، حافظ کا جوس سب جانتے ہیں، گوگے کے چنے اچھی طرح ہمیں یاد ہے۔ گڈ لک یہ ہے کہ لاہور والے، پاکستان والے وہ اچھی کتابوں سے بھی اتنا ہی واقف ہوں جتنے وہ پائے والے، چنے والے، ہریسہ والے سے واقف ہیں۔ انقلاب آ جائے گا۔ میری خوش قسمتی کہ بڑے محترم ہمارے دوست آج کے پہلے مقرر بھی تھے، حسیب بیگ صاحب نے میری ملاقات نوید مرزا صاحب سے کروا دی۔ جو ملاقات کروائی وہ خوشی کی انتہا نہیں تھی۔ میرا پسندیدہ موضوع لیڈرشپ، اس پہ ان کی کتاب میرے سامنے تھی۔ میں نے لیڈرشپ پہ 52 بکس پڑھی ہیں مرزا صاحب، 52 بکس۔ سب سے زیادہ میں نے جان سی میکسویل کی پڑھی ہیں۔ مجھے لیڈرشپ کی جو کتابیں ہیں اس سے اتنا میرا کہہ لیجیے ایک محبت، ایک چاہ ہے میری کہ پچھلے سال اختتام پہ ایک کانفرنس تھی امریکہ میں، اور کئی ہمارے بیوروکریٹ دوست احباب ججز امریکہ جا رہے تھے۔ اے ڈی آر کی کانفرنس تھی اور جسٹس انوار الحق صاحب اس کو ہیڈ کر رہے تھے۔ پنجاب کی ہر اہم سیٹ کا بندہ اس کانفرنس میں شامل تھا۔ تو انوار صاحب نے جانے سے پہلے مجھ سے پوچھا کہ میں آپ کے لیے کیا لاؤں۔ میں نے انہیں کہا جی اب امریکہ سے جان سی میکسویل کی لیٹسٹ جو بک آئی ہے وہ مجھے لا کے دیجیے۔ وہ کتاب لیڈر ان کرائسس کے نام سے وہ کتاب میرے پاس چند دن بعد آ گئی، اور گڈ لک خان صاحب تو چند دن پہلے ہی پرنٹ ہوئی تھی۔ اس کتاب سے مجھے بڑا فائدہ ملا۔ یہ ساری 52 کتابیں، 52 کتابیں جو میں نے پڑھی، ان کتابوں کو پڑھنے کے بعد مجھے ایک کمی بڑی محسوس ہوئی 52 بکس میں۔ یہ 52 کی 52 بکس سب لکھی تھیں غیر مسلم مصنفین۔ میرا ان پہ کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن جو ایک بلیو، عقیدہ جس پیورٹی کے ساتھ اسلام میں موجود ہے، توحید جس طرح سے دین اسلام سمجھا، جس میں کوئی ملاوٹ نہیں، خدا رب اور بندے کے درمیان میں کوئی چیز حائل نہیں، آپ 24 گھنٹوں کے ہر سیکنڈ اور ہر منٹ میں دعا کر سکتے، وہ رب آپ کو سننے والا، درمیان میں کوئی میڈیم نہیں، وہ پسند نہیں کرتا کہ درمیان میں کسی چیز کو حائل کیا جائے۔ یہ جو ایمان اور یقین تھا مجھے اس کتاب میں وہ نظر آیا۔ اس خواہش کا میں نے اظہار کیا کہ مرزا صاحب کیوں نہ جس طرح ہم اچھے چنے، اچھے پائے، اچھے ہریسے انٹروڈیوس کرواتے ہیں، اس طرح آپ کی کتاب کو کیوں نہ انٹروڈیوس کروائیں۔ اور چند ماہ پہلے جب یہ آئیڈیا ہم میچور کر رہے تھے، غالباً دسمبر میں کر رہے تھے، جنوری میں ہم نے اس پہ کام شروع کیا۔ میرے بڑے محترم ٹیم ممبر شبیر صاحب نے اس پہ کام کیا، پروف ریڈنگ کا کام کئی لوگوں نے کیا، اصلاح کا کام مجھے بھی موقع ملا، باقی دوستوں کو بھی ملا، اور جس تیزی کے ساتھ کاشان چودھری صاحب نے اس کو پرنٹ کیا، میرا خیال ہے کہ زندگی میں شادی کس سے کرنی ہے یہ فیصلہ انہوں نے بڑی دیر سے کیا تھا، لیکن یہ کتاب پرنٹ کرنی ہے فیصلہ انہوں نے چند ہی دنوں میں کر لیا تھا۔ ان کے لیے بھی کلیپنگ کیجیے۔ تو حضرت والا یہ کتاب وہ یقین کی عادت، یہ ایک ہی وقت میں لیڈرشپ کی بات بھی کرتی ہے، یہ ایمان کی بات بھی کرتی ہے، اور سب سے بڑھ کے بڑا سبق، یہ سبق بڑا ضروری ہے جاننا۔ یہ سبق یہ ہے، اس کتاب سے ماخوذ کر، اس کا جملہ نہیں سنا رہا، اس کتاب سے نوید مرزا صاحب میں نے یہ سمجھا ہے، امین بھائی یہ بہت بڑا جملہ ہے جو میں نے اس کتاب سے کہیں اخذ کیا کہ خواب دیکھتے وقت کبھی اپنی اوقات نہ دیکھیے، خواب دیکھتے وقت اپنے خدا کو سوچیے، محسوس کیجیے کہ وہ نوازنے والا ہے، کیونکہ خواب اگر آپ اپنی اوقات دیکھ کے بتائیں گے تو چھوٹے چھوٹے خواب ہوں گے، پھر آپ کو موٹیویشن کے لیے کوئی موٹیویشنل اسپیکر چاہیے ہوگا، منچ بیٹھے بندوبست پکا کریں،
ख्वाब खुद बनाए, इतना बड़ा ख्वाब जो आपको जगाए, जो तड़पाए, जो रुलाए, इवन के रास्ते में 100 रुकावटें हों, ख्वाब इतना बड़ा हो कि वो रुकावटों को टक्कर मार के आंखों में आंखें डाल के आगे निकल जाए। तो ये बहुत बड़ा काम है। मैं आज का ताज़ा वाक़या ये सुना के अपनी तकरीर का इख्तिताम करता हूँ। मुझसे बहुत अच्छे मुकर्रीन, मैं ये भी चाहूँगा कि हमें राइटर से मिलना चाहिए। हम किसी ज़माने में लाहौर की लाइब्रेरियों में जो नशिस्तें होती थी वो अटेंड करते थे। हमने सिर्फ ये जो हम पे एतराज़ है कि मिल बैठ के गोल गप्पे खाए हैं या दही बल्ले खाए हैं, ये सस्ते शवारमे हमने खाए हैं, ये सबसे बड़े शवारमे हमने खाए हैं। इसके अलावा ये भी एतराज़ हम पे होना चाहिए कि हमने मिल बैठ के कभी मॉडल टाउन लाइब्रेरी में बड़े लेक्चर्स, और उन्हीं लेक्चर्स में अली अब्बास साहब याद कीजिएगा कि फ़कत 1 या 2 मुलाकातें मेरी कासिम महमूद साहब के साथ, एक मुलाकात में आप भी थे। यकीन कीजिए वो 1-2 मुलाकातें भी असासा है, वो 1-2 मुलाकातें भी असासा है। और हमारे यहाँ राइटर, लिखने वाला, बोलने वाला वो सोसाइटी का हीरो नहीं है। बदकिस्मती से सोसाइटी के हीरोज कितने ऐसे हैं जिनके केस नैब में पड़े। सोसाइटी के कितने ऐसे हमारे पास हीरोज हैं जिनको हम धक्के से जिंदा करना चाहते हैं। सोसाइटी के कितने हीरोज ऐसे हैं जो वाकईतन मफादात या नजरिया जरूरत के तहत वक्ती तौर पे हीरो है, असल में वो हीरो नहीं। तो खुशकिस्मती होती है कि इस तरह की तकरीर जिसमें अमीन हफीज साहब भी हों, राना अदील साहब भी हों, सुलेमान आबिद जैसा एक अच्छा लिखारी भी हो, और बगल में खुद नवीद मिर्जा साहब भी मौजूद, इजाज खान साहब जैसा एक स्पिरिचुअल, एक गाइड जिनसे मैं भी कभी कभी मुशावरत करता हूँ, और इनकी भूखों से मेरे काम होने लग पड़ते हैं, दूर बैठ के दम कर देते हैं, जिनकी मेहरबानी। तो ये इतनी अच्छी जो गैलेक्सी बनी हुई है यहाँ पर, ये कितनी खुशकिस्मती है कि सब के सब हम इकट्ठे एक जगह बैठ के कुछ सुन रहे हैं इस किताब के बारे में, मुसन्निफ के बारे में, और इख्तिताम पे कितना अच्छा लगेगा। ओरिजिनल सिग्नेचर आपको मिलेगा कि आप किताब लेके मिर्जा साहब के पास जाएंगे, ये साइन करेंगे। मुझे आज भी याद है, मेरे स्कूल में एक दफा थानेदार आ गए, थानेदार ने पिस्टल लगाई हुई थी, तो एक बच्चे ने बड़ी मासूमियत से पास जाके उसको हाथ लगा के चूमा कि पता नहीं असली है, तो असली थी। थानेदार ही नहीं हमने देखा था, हमें हर वर्दी वाले से डर लगता है। एक हमारे दोस्त है लाहौर में एसएसपी, किसी जमाने में ऑपरेशन एसएसपी ऑपरेशन लगे थे, तो हम दोनों सुबह के टाइम पार्टी हाउस जिसका तस्करा आप कर रहे थे, इकट्ठे वहां जाया करते। रास्ते में नाका लगा हुआ था, मैंने बकायदा एसएसपी साहब की टांगे कांपती देखी। मैंने कहा जी आपकी टांगे क्यों कांपती? कहते बचपन से कांपती, मैं पुलिस को देख के डर जाता हूँ। एसएसपी ऑपरेशन जो मुअत्तल कर सकता है नाके वालों। ये हमारे जहन में जो तासुर होते हैं राइटर के बारे में, मुसन्निफ के बारे में, दानिशवर के बारे में, ये बड़े अच्छे होने चाहिए, ये बड़े कमाल के होने चाहिए, ये अनमिट होने चाहिए, ये ऐसे नकूश हैं जो कभी खत्म नहीं होते, जो हमेशा रहने चाहिए। सो दिली तौर पे मैं शुक्रगुजार हूँ नवीद मिर्जा साहब आपका, स्पेशली कनाडा से चले इस इवेंट, इन सब इवेंट्स के लिए, और मैं इंतहाई शुक्रिया अदा करता हूँ अली अब्बास साहब का जो मीडिया कोऑर्डिनेशन में बड़ी हेल्प करते हैं, आप सब दोस्तों का, तमाम गेस्ट का, और आप सब जो हमारे साथ किसी न किसी शक्ल में, किसी कोर्स में, ज़िंदगी के किसी न किसी पहलू में आप हवाले से आपका मेरा ताल्लुक़ है, फाउंडेशन का ताल्लुक़ है, आप सब यहाँ मौजूद हैं, आप सबका बहुत शुक्रिया। मीडिया का बहुत बहुत शुक्रिया, जहाँ मीडिया ट्रेजरी दिखा रहा है, जहाँ मीडिया बुरी खबर दिखा रहा है, जहाँ मीडिया बता रहा है कि बंदे ने कुत्ते को काट लिया, वहाँ कितनी बड़ी खुशकिस्मती है कि लीडरशिप की किताब की खबर आज टीवी पे चले। बहुत बहुत शुक्रिया। कासिम साहब आपकी नज़र और नवीद साहब कि किताब पुर यकीन क़यादत के साथ कासिम अली शाह फाउंडेशन में मैं हूँ आपका अपना अमीन हफीज़। सूरत हाल ये है कि देखिए जी, हमारे यहाँ हर कोई लीडर बनना चाहता है और हर एक की ख्वाहिश है, वो काउंसलर है, वो चेयरमैन है, एमपीए है, एमएनए है, सेनेटर है, प्रोविंशियल फेडरल मिनिस्टर है, हर कोई क़यादत और लीडर बनना चाहता है। लेकिन लीडर की सलाहियतें क्या उसके अंदर हैं या नहीं, तो मैं समझता हूँ अगर वो पुर यकीन क़यादत किताब पढ़ ले तो वो इलेक्शन जीत भी जाएगा और असेंबली में भी पहुंच जाएगा, क्योंकि इसमें इतने राज लिखे गए हैं कि क़यादत का बनने के लिए किन किन सलाहियतों का, किन किन खूबियों का होना ज़रूरी है, आप लोगों के दिलों में कैसे अपना मुकाम पैदा कर सकते हैं।
لوگوں کے دلوں میں اپنے لیے کیسے قدر و منزلت پیدا کر سکتے ہیں، آپ لوگوں کے لیے آسانیاں کیسے پیدا کر سکتے ہیں، آپ اپنا رتبہ اور مقام گردن سیدھی رکھ کے کیسے کر سکتے ہیں. پر یقین قیادت ان ساری چیزوں کا احاطہ کرتی ہے اور یہ بتاتی ہے کہ ہمارے ہاں کتاب سے پیار کرنے والے نے ہمیشہ عزت پائی، ہمارے ہاں کتاب سے پیار کرنے والے نے ہمیشہ اپنی ایک صاحب رائے بنا، اور جس نے بھی کتاب کا دامن تھامے رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے آسانیاں پیدا کی ہیں. اتنا بک کے بارے میں اور ان کی اپنی پرسنل ایکسپیرینسز کے بارے میں، لائف کے بارے میں بہت سی چیزیں ہم نے سیکھنے کو ملی، اور اتنی ویرائٹی آف ایکسپیرینسز ہیں. سمجھیں کہ یہ مے بی 500 ایئرس کے ایکسپیرینس ہے یہاں پہ موجود. تو یہی ہے انسان کی ایکچولی ویرائٹی سے کتنی آپ کو نالج ملتا ہے اور آئیڈیاز ملتے ہیں. ہر چیز ایک بک میں نے تو لکھ دی، اور وہ بھی ایک پروسیس ہے جو میں آپ سے تھوڑا سا شیئر کروں گا. اور میں رائٹر بھی ہم لکھتے ہیں، لیکن رائٹر میرا کوئی ایسا لقب نہیں تھا، نہ میرا کوئی ایسا کوئی بیک گراؤنڈ تھا کہ میں لٹریری رائٹنگ میں کسی کیٹیگری میں اس میں نہیں آتا ہوں. لیکن ہم لکھتے تھے کالج کے زمانے سے، تو وہ بھی ایک آپ کا ایک فن ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس کو بھی آپ انڈر ایسٹیمیٹ نہیں کر سکتے. ٹیکنیکل رائٹنگ ہم نے اسٹارٹ کی. میں ایز اے ایروسپیس انجینئر ایئر فورس جوائن کی، تو ہم بہت رپورٹس لکھنا کرنا، تو وہ سارا لکھائی تھا. میں بھی ڈفرینٹ آسپیکٹ تھا، بٹ اس کو میں نے یہ اپنے آپ پہ یہ تعریف نہیں کیا کہ میں رائٹر نہیں ہوں. تو یہ میرے خیالات تھے کہ میں نے اس کو پین ڈاؤن کیا، اور وہ ایک ویژن اور بات کر رہے تھے بہت سی چیزیں. تو کتاب کے حوالے سے تھوڑا سا میں بیک گراؤنڈ اس لیے بتانا چاہوں گا کہ امپورٹنٹ ہے، کیونکہ ہم لوگ بہت چیز کو بہت بڑھا دیتے ہیں. ایک چیز کو پروجیکٹ کا اتنا سمپل سا ہوتا ہے، لیکن اس کو ہم ایک بہت ڈیفیکلٹ بنا دیتے ہیں. تو میں نے بھی اسی طرح ایک بہت ڈیفیکلٹ بنا دیا تھا اس کو، اور 5 سال سے میں سوچ رہا تھا، مطلب سوچ ہی رہا تھا اور سوچ رہا تھا. اور لیکن میرا لیکن جو ہے نا، یہ بڑا پرابلم ہوتا ہے. لیکن وہ تو وہ آپ کو ایک چیز ایکسکیوزز سمجھ لیں، انگلش میں اس کو ہم ایکسکیوزز کہہ دیں گے، جو ہمیں روکتے ہیں چیزوں سے کرنے سے. تو یہ بک کا بھی ایک پروسیس ایسی تھا میرے لیے، جو میں سمجھتا ہوں بہت رکاوٹیں تھیں. میں پرفیکشن ہم چاہتے ہیں ایز اے ہیومن بینگ، ہم چاہتے ہیں ہم سب پرفیکٹلی میں لکھ دوں، پرفیکٹلی میں یہ کام کر دوں، پرفیکٹلی میں یہ امتحان دے دوں، پرفیکٹلی میں. تو پرفیکشن جب آپ اس کی طرف کوئی بھی پرفیکٹ نہیں ہے. تو ہر ایک کے پاس اتنا نالج ہے، اتنا وزڈم ہے، ایکسپیرینسز ہیں، جس سے کہ میں کہتا ہوں ایک شخص بھی مفید اس سے فائدہ اٹھا لے تو آپ کا پرپز ہو گیا، آپ نے اس کو دے دیا، آپ نے اپنا شیئر کر دیا. تو آپ نے بڑا ایکوریٹلی اس کو بیان کیا کہ جو میرے موٹیویشن تھی وہ یہی تھی کہ جان میکسویل نے، جتنے بھی رائٹرز ہیں ویسٹ سے بہت سی چیزیں ہمارے یہاں پہ آئی ہیں، اور میں نے ویسٹ کو کافی کلوز بھی اسٹڈی کیا ہے. اس میں سم ہاؤ مجھے یہ ایک مسنگ ایلیمنٹ، ابھی جب کہ میرا ایک نیئر ڈیتھ ایکسپیرینس ہوا تھا جنوری آف 2019، وہ میں نے تھوڑا ذکر کیا اس کتاب میں بھی. اس سے میرا تھوڑا ٹوسٹ اس طرح آیا کہ مجھے پتا تھا کہ لائف از جسٹ ون بریتھ اوے، یو آر ون بریتھ اوے فرام دی ادر سائڈ. یہی ہے. باقی اگر آپ اس میں سے اکاؤنٹیبلٹی کا آسپیکٹ آپ نکال دیں اپنی لائف سے، تو دیر از نتھنگ. آپ جتنی بھی دولت کما لیں، دولت تو کہاں جائے، یہیں رہ جانی ہے. تو جبکہ فوکس آپ کو سارا جو نظر آتا ہے وہ لیڈرشپ میں somehow that accountability element I found that missing. تو میں نے اس کو پھر مجھے تھوڑا سا غور جب میں نے شروع کیا، میں نے وہ سارے ایٹیٹیوڈ اور جس میں لکھنا چاہ رہا تھا وہ میں نے چھوڑ دیا. اور ودن لاسٹ 5 months in June I found another very good mentor in Canada. وہ mentorship کا بھی ایک امپورٹنس جو ہے وہ قاسم علی شاہ is my mentor. There are many other people mentors. ہر ایریا میں آپ کے mentorship کا بہت ضروری ہے، بیکاز آپ اکیلے کچھ نہیں کر سکتے ہیں. تو وہ ایک وہاں پہ مجھے ایک مینٹر مل گیا جو بک رائٹنگ کے حوالے سے بہت ایکسپیرینس تھا ان کا. چکن سوپ سیریز میں انہوں نے ایک بہت ایک آپ کو فیمس بکس ہیں، ملینز آف کاپیز ان کی بکی ہے. چکن سوپ سیریز، سول آف دا کینیڈین سول، وہ ہز ٹاپ بیسٹ سیلر. تو اس لیے میں نے بک کو آغاز کیا، اور اتفاق سے مینٹرشپ سے ہی ملی. اس کے ڈیوائڈ چیپٹر کیسے ڈیوائڈ کرنے ہیں، اندر کتنا آپ بہت زیادہ اس کو بڑا نہ کریں، اسے کنسائز کریں اور گیٹ اٹ آؤٹ دیر. دین the world will discuss it and we will talk about it and make that subject important. So why don't we connect with people, right? Abrahamic religions ہیں
वो बहुत इम्पोर्टेंट है। हम लोग बहुत डिवाइसेस हैं, हमारी एक्चुअल एक्शंस हमें पता है हमारे रिजल्ट्स क्या आ रहे हैं, रिजल्ट्स तो हमारे सामने हैं, तो कुछ ना कुछ तो बीच में गड़बड़ है। तो 85% पीपल जब साथ लेके चलेंगे तो आप उनको भी साथ लेके चलें, उनसे सीखें। तो ये भी मेरा एक मकसद था कि मैं उसको सेपरेट ना करूं, जो एब्राहमिक रिलीजन्स के जो प्रॉफिट्स हैं उनको भी इम्पोर्टेंस दें और उसको साथ लेके चलें। तो उनको मैंने एक समराइज करके अपनी लाइफ से पर्सनल डेवलपमेंट को लेके, हाउ टू लीड योरसेल्फ, हाउ टू लीड अदर्स, और उसको लेके मैंने एक अपने एग्जाम्पल से अपनी लाइफ एक्सपीरियंस से थोड़ा शेयर किया। तो वो उम्मीद है आपको उससे कुछ भी एक शख्स को भी फायदा होता है। तो माय जॉब इज डन। किताब में मुसन्निफ ने ये बात बयान करने की कोशिश की है कि इस्लामी नुक्ता नज़र से किसी मुल्क के कायद में वो क्या खूबियाँ होनी चाहिए कि जिनकी बिना पर वो अपने मुल्क को दुनिया के चंद बेहतरीन ममालिक में शामिल कर सकता है। किताब की ख़ास बात इसमें क़यादत के हवाले से कुरानी आयात का हवाला भी दिया गया है कि एक आइडियल कायद को कैसा होना चाहिए और उसकी शख्सियत किन औसाफ की हामिल होनी चाहिए। कैमरामैन मोहम्मद इरफान के साथ नदीम साजिद, शहर लाहौर।